وہ اکیلی کمرے میں موجود تھی۔ اس وقت پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ گھر میں نکاح کی تقریب تھی۔ ایسے میں اندر بیٹھی وہ معصوم اس وقت بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ کافی دیر گزر گئی، اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے کہ تبھی وہ چونک کرنا ہوئی۔ اس کی نظریں دروازے پر جا ٹکی۔ اس نے دروازے کے پاس جا کر کان لگائے۔ باہر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ بارات پہنچ گئی ہے۔ وہیں اندر کھڑی اشنا بخاری کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا، جب سب کو یہ پتہ چلنا تھا کہ مشال بھاگ گئی ہے اور اسے بھگانے والی کوئی اور نہیں، اس کی پھپھو کی بیٹی اشنا بخاری ہے۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے مشال کی بات مان کر اپنے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے۔ ابھی وہ بیٹھی سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ بجنے لگا۔ اشنا کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہوا۔ وہ کس کی بات کا کیا جواب دیتی، یہ سوچ سوچ کر وہ اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ دروازہ ایک بار پھر سے زور سے بجا تو مجبوراً اسے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنا پڑا۔ سارا آپی کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ یکدم لٹھے کی مانند سفید پڑا۔ کیوں دروازہ نہیں کھول رہی تھی؟ کتنی دیر سے دروازہ بجا رہی ہوں؟ سارا نے اندر آتے ہوئے ارد گرد نگاہ دوڑاتے اشنا سے کہا، لیکن اشنا نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ مشال کہاں ہے؟ سارا نے اشنا کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں نمودار ہوتی دیکھی۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے، جواب کیوں نہیں دے رہی؟ مشال کہاں ہے؟ اب کی بار سارا نے غصے سے اشنا کی جانب دیکھتے پوچھا اور ماتھے پر بل ڈالے۔ سارا آپی، مشال اب یہاں نہیں ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ کیا مطلب یہاں نہیں ہے؟ کہاں ہے وہ؟ سارا کے چہرے پر حیرت اور فکر مندی نمایاں ہوئی۔ وہ چلی گئی ہیں۔ بالآخر اشنا نے دل بڑا کرتے ہوئے سارا سے کہہ دیا۔ چلی گئی؟ کہاں چلی گئی؟ سچ بتاؤ اشنا، مشال کہاں ہے؟ سارا نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، بارات آ چکی تھی، اور ایسے میں مشال کا یہاں نہ ہونا سب کی عزت کو خاک میں ملا دیتا۔ مشال آپی نے کہا، اگر زبردستی کسی نے میرا نکاح کیا تو وہ اپنی جان دے دیں گی۔ پھر وہ یہاں سے چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ کچھ تو بتایا ہوگا نا، کیوں ہم سب کی عزت کو داؤ پر لگانے پہ تلی ہوئی ہو؟ سارا نے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کہا۔ اس وقت سارا انتہائی بے بسی کی حالت محسوس کر رہی تھی۔ پتہ نہیں، لیکن وہ چلی گئی ہیں۔ سارا آپی، اشنا نے روتے ہوئے کہا۔ شش، چپ، آواز نہ آئے۔ سارا نے دروازہ بند کیا اور وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، کیسے یہ سب ٹھیک کرے۔ کہاں ڈھونڈے گی مشال کو؟ موبائل لے کر گئی ہے؟ اچانک سے سارا کو سوچ آئی۔ اشنا نے اس بات میں سر ہلایا۔ سارا نے مشال کے نمبر پر کال ملائی۔ کال جا رہی تھی لیکن وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ سارا کے دل میں تھوڑی سی آس امید جاگی کہ مشال ایک بار فون اٹھا لے تو وہ اسے کسی طرح کوئی نہ کوئی واسطہ دے کر واپس بلا لے گی۔ کال بند ہو چکی تھی۔ سارا پھر سے ری ڈائل کر رہی تھی اور اس بار نمبر بند ملا۔ سارا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ اس لمحے کو پچھتا رہی تھی جب اس نے زبردستی مشال اور اذلان کی شادی کا کام سر انجام دیا۔ اب سارے خاندان کی عزت اس کے ہاتھ میں تھی۔ سارا نے نم آنکھوں سے اشنا کو دیکھا۔ تم نے مدد کی اس کے بھاگنے میں؟ ہاں؟ سارا نے غصے سے اشنا کی جانب دیکھا تو اشنا گھبرا کے پیچھے ہوئی اور سر نفی میں ہلایا۔ ابھی سارا اسے کچھ کہتی کہ دروازہ ایک بار پھر سے بجنے لگا۔ سامنے اپنی ماں اور ساس دونوں کو دیکھتے ہوئے سارا اپنا ماتھا سہلا گئی۔ کیا بات ہے، پریشان ہو؟ مشال تیار ہو گئی؟ شمیم بیگم نے اپنی بیٹی کی جانب دیکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ اس نے اپنی ماں اور ساس کو کمرے کے اندر کر کے دروازہ بند کر کے اور انہیں مشال کے متعلق سب بتا دیا۔ اب پریشان حال میں وہ تینوں بیٹھی اس مسئلے کا حل سوچنے لگی۔ تمہارے بابا تو مشال کو جان سے مار ڈالیں گے، آخر اس نے اتنی بڑی جرت کیسے کی؟ شمیم بیگم نے سارا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بارے میں سوچنے کی بجائے اب یہ سوچیں کہ ہم خاندان والوں کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا بولیں گے۔ شایان تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور اذلان، اس نے مجھ پر کتنا بھروسہ کیا، اور مشال، آج مشال نے میرے سر کو جھکا دیا ہے۔ اب بتائیں میں کیا کروں؟ انہیں اپنی بیٹی کا دکھ پل میں سمجھ آنے لگا۔ ان کی نظر دور کھڑی اشنا کی جانب اٹھی
تو ان کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ ایک کام کرتے ہیں، اذلان اور اشنا کی شادی کر دیتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ زبیدہ بیگم نے اچنبے سے پوچھا۔ اس میں اتنی پریشانی والی کیا بات ہے؟ آپا، میرے لیے اشنا بھی مشال کی طرح ہی ہے، اور جب تک مشال کا پتہ چلے گا یہ بات پورے خاندان میں پھیل جائے گی۔ ہماری عزت تو 2 کوڑی کی رہ جائے گی نا۔ آپ ایک کام کریں، آپ جا کر جاوید بھائی سے بات کریں، اشنا اور اذلان کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ شمیم بیگم نے فوراً سے پلاننگ کرتے ہوئے اپنی بڑی بہن سے کہا، جبکہ سارا کو یہ سب بالکل بھی ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ اشنا بخاری اس کی مرحوم پھپھو کی بیٹی تھی۔ امی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اذلان اور اشنا کا کیا جوڑ؟ سارا کو اس بات پہ اعتراض ہوا۔ کیوں، ایسی بھی کیا بات ہے؟ شمیم بیگم کے ماتھے پر بل پڑے اور گھورتے ہوئے بیٹی کی جانب دیکھا۔ امی، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ دونوں کی ایج میں کم سے کم 11 سال کا فرق ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اعتراض کس بات کا ہے؟ صرف 16 سال کی ہے اشنا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا نکاح اذلان سے کر دیں۔ سارا کسی بھی طرح کر کے اس نکاح کو روکنا چاہتی تھی، لیکن شمیم بیگم نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اشنا اور اذلان کا نکاح کر کے ہی رہیں گی۔ 16 سال کی ہے تو کیا ہوا؟ اجازت ہے، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اپنے ولی کی موجودگی میں نکاح کر سکتی ہے۔ اب میری بات سنیں اور اس کو سمجھیں۔ چلے، میں عمیر اور جاوید بھائی سے بات کرتی ہوں۔ وہ اٹھ کے باہر نکل گئیں، جبکہ زبیدہ بیگم نے افسوس سے سارا کی جانب دیکھا۔ خالہ امی، پلیز میری بات سنیں۔ وہ ان کو دیکھتی اٹھی، لیکن زبیدہ بیگم بھی اس کی جانب سے منہ موڑتے ہوئے باہر نکل گئیں، اور پھر کچھ ہی دیر میں اذلان اور اشنا کا نکاح ہو رہا تھا۔ سب شمیم بیگم نے کیا تھا۔ فی الحال مشال کی غیر موجودگی کو سب نے بہت مشکل سے ہضم کیا۔ سب لوگوں کے سامنے خاندان کی عزت کا بھرم رکھنا بھی تو ضروری تھا۔ اشنا بخاری بنت سعد بخاری، آپ کا نکاح اذلان شاہ ولد جاوید شاہ سے 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اشنا کے اوپر زرتار آنچل اڑائے۔ اس وقت اس کا نکاح ہو رہا تھا۔ اشنا کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ اسے تو یہ امید ہی نہیں تھی مشال کے جانے کے بعد اس کی جگہ اس کو بٹھا دیا جائے گا۔ شمیم بیگم نے اس کے کاندھے پہ تھپکی دیتے ہوئے اسے حوصلہ دیا تو اس کے لبوں سے قبول ہے ادا ہوا، تو سبھی نے شکر کا کلمہ پڑھا، جبکہ سارا اس سب معاملے سے دور کھڑی اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئی۔ عمیر صاحب نے اشنا کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا تو اشنا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ نکاح خواں اور عمیر صاحب دونوں باہر نکلتے چلے گئے۔ اذلان شاہ ولد جاوید شاہ، آپ کا نکاح اشنا بخاری ولد سعد بخاری کے ساتھ 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینچے قبول ہے کہہ گیا۔ اس کی ہونے والی دلہن شادی کے دن بھاگ نکلی۔ اب اس چھوٹی سی بچی کو اس کے نکاح میں دیا جا رہا تھا، جو 18 کی بھی نہیں تھی۔ وہ شاہ تھا، اس کی مردانگی پہ سخت ضرب لگی تھی، لیکن وہ چپ تھا، صرف اپنے بھائی اور بھابھی کی وجہ سے۔ دعا کے لیے ہاتھ بلند ہوئے۔ میں قسم کھاتا ہوں مشال، عمیر، تم جہاں کہیں بھی چھپ جاؤ، تمہیں میں ڈھونڈ نکالوں گا اور وہ سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ وہ دل ہی دل میں مشال سے مخاطب تھا۔ نکاح ہوتے ہی کھانا سرو کر دیا گیا۔ عمیر صاحب ایک کونے میں کھڑے اپنے آنسو اپنے اندر اتار رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی ان کا سر جھکا گئی تھی۔ مشال نقاب کیے ٹرین میں بیٹھی اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت غالے ابایا میں تھی، جبکہ ابایا کے نیچے وہ دلہن کے لباس کو چھپانے میں کسی حد تک کامیاب ہوئی تھی۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ گود میں ایک چھوٹا سا بیگ رکھا تھا۔ ٹرین چلنے ہی والی تھی۔ وہ اس شہر سے بھی دور جا رہی تھی جس شہر میں وہ بھاگ کے آئی تھی۔ اب اسی شہر سے پھر بھاگ رہی تھی۔ ایک گناہ کر بیٹھی تھی، کسی نامحرم سے سچی محبت کر کے۔ وہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے اپنے ماں باپ کا گھر وہ کسی غیر کی خاطر چھوڑ آئی۔ وہ غیر ہی تو تھا جسے وہ اپنا سمجھ کے اتنا بڑا قدم اٹھا گئی، اور قدم اٹھانے کے بعد اب اسے سمجھ آئی کہ وہ کس قدر بڑی غلطی کر گئی۔ ٹرین چل پڑی تھی۔ بیگ پہ گرفت مضبوط ہوئی۔ وہ لڑکی آج تک اکیلی گھر سے نہیں نکلی تھی، اور آج وہ اکیلی ٹرین کا اتنا لمبا سفر کرنے لگی تھی۔ اس کے موبائل پر کال آ رہی تھی، اسی شخص کی جسے وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی تھی، جس کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، آج اسی کو چھوڑ آئی۔ موبائل رنگ ہوتے ہوتے بند ہوا
تو اس نے کال بند ہوتے ہی موبائل کو آف کرتے اس میں سے سم نکالی، اسے دیکھتی چلی گئی۔ 2 آنسو ٹوٹ کے گالوں پر بہے اور پھر دل پہ پتھر رکھتے اسے توڑ دیا۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے وہ لمحے اس کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگے جن میں وہ مر کے دوبارہ اٹھی تھی۔ شاہمیر ہمدانی، ہاں وہ شخص شاہمیر ہمدانی تھا۔ گھر سے نکلتے وہ صرف اس شخص کی خاطر اپنے ماں باپ کی عزت، اپنا سب کچھ خاک میں ملا آئی تھی۔ اس سے محبت میں وہ سب کچھ لٹا آئی تھی، اور جیسے ہی اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر وہ پہنچی، اس پہ پہاڑ ٹوٹا۔ اسے اپنی سماعت اور بصارت پر یقین نہ آیا۔ وہ شاہمیر ہی تھا، ہاں شاہمیر ہمدانی۔ فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ اپنا نام سن کے اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ کیا ہو گیا ہے فلک؟ ارے شاہمیر ہمدانی صرف اپنی فلک کا ہے، کسی مشال کا نہیں، اور اپنی فلک کا ہی رہے گا۔ شاہمیر نے جذب کے عالم میں کہا۔ اچھا تو وہ لڑکی مشال، وہ کیا ہے تمہارے لیے؟ مقابل لڑکی نے نہ روٹھے انداز میں پوچھا، جو شاید ویڈیو کال پر تھی۔ ارے وہ تو ایک بدلہ ہے، شاہ خاندان سے بدلہ، جو کچھ انہوں نے کیا اس کا بدلہ۔ میرا بزنس کو نقصان پہنچایا اس شخص اذلان شاہ نے، میں اس کا بدلہ اس کی منگیتر کو اس سے دور کر کے لے رہا ہوں۔ جس دن وہ میرے لیے اپنا گھر چھوڑ کے آئی، دیکھنا کیسے اسے اس کی اصلیت دکھاؤں گا۔ اسے لگتا ہے میں اس سے سچی محبت کرنے لگا ہوں۔ بے وقوف، لیکن وہ اتنا بھی نہیں جانتی کہ اگر پیچھے کھائی ہے تو آگے کنواں۔ شاہمیر اگر وہ آ گئی تو کیا تم اسے اپنا لو گے؟ فلک نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ اس بات پہ مشال کا دل دھڑکا۔ وہ پورے جسم و جان سے اس کی طرف ہمدن گوش ہوئی۔ پاگل ہو، ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو میں اپناؤں گا؟ شاہمیر ہمدانی، ابھی میری اوقات 2 کوڑی کی نہیں ہوئی کہ میں اسے اپناؤں۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کے لہجے میں؟ نفرت، غصہ، حقارت؟ نہیں تھا کچھ تو محبت نہیں تھی، عزت نہیں تھی۔ سانس روکے مشال آنکھوں میں آنسو لیے ایک نظر اس فرعون کو دیکھتے انہی قدموں پہ واپس پلٹی، بنا ایک لفظ کہے، بنا کسی شکوے کے، کیونکہ اس سب میں قصوروار شاہمیر نہیں، وہ خود تھی۔ ہاں بے وقوف، پاگل، کم عقل، نہ سمجھ، اپنے پیارے رشتوں کو ایک نامحرم کے عشق میں گرفتار ہوتے چھوڑ آئی تھی۔ اپنے گھر والوں کو تکلیف دے کے اسے ایسا کیوں لگا کہ خوشیاں اس کا مقدر بنیں گی؟ وہ خوشیاں جس میں اس کے اپنوں کی دعائیں نہیں، آہیں شامل تھیں۔ وہ وہاں سے نکل آئی تھی، اس سے اب کہاں جانا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حیدرآباد سے کراچی آ چکی تھی وہ، اب یہاں سے کہاں جاتی؟ یہاں تو وہ کسی کو جانتی تک نہ تھی۔ بہت سوچ بچار کرتے اس نے سکھر اپنی ایک دوست کے گھر جانے کا سوچا۔ فی الحال اس وقت وہ ہی اس کی مدد کر سکتی تھی۔ واپسی کی کشتیاں تو وہ جلا آئی تھی، واپس جانا تو ناممکن تھا، اور شاہمیر ہمدانی کے ہاتھوں کھلونا بننے سے بہتر تھا وہ خود کو مار ڈالتی، لیکن خود کو مارنے کی بجائے اپنے لیے ٹھوکریں چنی تھی، صرف اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے۔ جو گناہ اس نے گھر سے بھاگ کے کیا وہ اس کی سزا بھگتنا چاہتی تھی، تاکہ اس سے بھی تکلیف ہو جیسے وہ اپنے گھر والوں کو تکلیف دے کر آئی تھی۔ ٹرین اپنے راستوں پر رواں دواں تھی۔ وہ کراچی سے سکھر جا رہی تھی، اپنی دوست شیزا کے پاس، اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی مدد کرے گی بھی یا نہیں، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے آسرے پر جا رہی تھی، جبکہ اس سے اب رہ رہ کے اشنا کا خیال آ رہا تھا، جسے وہ اپنی جگہ وہاں چھوڑ آئی تھی۔ نہ جانے وہ چھوٹی سی لڑکی کیسے سب ہینڈل کرے گی۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی کا شور اٹھا، لیکن عمیر صاحب شش و پنج میں تھے۔ اشنا بھی میٹرک کے امتحان سے فری ہوئی تھی اور اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا، پر اس بچی کا سارا شوق ان کی لی گئی قربانی کی نظر ہو گیا۔ انہوں نے سب کچھ جاوید شاہ کے گوش گزار کیا، اپنی ساری بے چینی پریشانی ان کو بتا دی۔ فکر نہیں کرو، میرا بیٹا اذلان بہت سمجھدار ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ اشنا کو بہت طریقے سے ہینڈل کرے گا۔ یار اور تم فکر نہیں کرو، اس کی پڑھائی کی ذمہ داری میری ہے، وہ جہاں تک تعلیم حاصل کرنا چاہے اسے میں تعلیم دلواؤں گا۔ وہ ایک مان بھرا وعدہ عمیر صاحب کو دے رہے تھے۔ اشنا کی رخصتی ہو گئی، وہ اپنی ممانی شمیم بیگم کے ڈر کی وجہ سے یہ نکاح کر گئی، جبکہ ماموں نے جتنی عزت اور مان سے اسے کہا وہ انکار ہی نہ کر سکی، اور اذلان کی دلہن بنی وہ اس کے گھر سدھار کے، جہاں اس کا استقبال بہت ہی شاندار طریقے سے کیا گیا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس وقت بہت ڈری سہمی تھی،
اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں پہ کیا ریئیکٹ کرے۔ اس کی جھجک اور ڈر دیکھ سارا نے ساری رسمیں ملتوی کرتے اسے اذلان کے کمرے میں پہنچا دیا۔ سارا کے چہرے پر نخوت بھرے تاثرات تھے۔ وہ اشنا کو یہاں مشال کی جگہ دیکھتے پیچو تاب کھا رہی تھی، لیکن اپنے لب بمشکل سیے ہوئے تھے۔ مشال، ایک بار تم مجھے مل جاؤ، تمہیں اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کے ماروں گی۔ وہ دل ہی دل میں مشال سے مخاطب ہوئی۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، ڈریس چینج کرنا ہو تو کبڈ میں سب کپڑے ہینگ ہیں۔ تمہارا اور مشال کا سائز تقریباً سیم ہی ہے، زیادہ فرق نہیں ہوگا، تو تم اسی کی ساری چیزیں استعمال کر لینا، جیسے اس کا چھوڑا ہوا ہسبینڈ اپنا لیا۔ وہ اس کو طنز کر رہی تھی، لیکن 16 سالہ وہ معصوم لڑکی اس کا طنز کہاں سمجھ پائی۔ وہ تو اس کمرے میں اکیلے رہنے کے خیال سے ہی گھبرا رہی تھی، وہ بھی کسی مرد کے ساتھ۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سارا کو کہے اسے یہاں سے لے جائے۔ اسے اس خوبصورت کمرے سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایک نمبر کی جھوٹی تھی، جھوٹ بولتی تھی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے، کرتی ہوتی تو آج یہاں آتی، دھوکے باز لڑکی۔ شاہمیر ہمدانی سر چھٹکتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ فلک سے بات کرنے کے بعد وہ نیچے آیا۔ وہ کب سے مشال کا ویٹ کر رہا تھا، پر وہ آئی ہی نہیں تھی کہ تبھی اس کے آدمی کا فون آیا۔ جب وہ غصے سے سر چھٹکتے گاڑی میں بیٹھنے لگا، اس کا آدمی اس وقت جاسوسی کے لیے شاہ مینشن حیدرآباد میں مشال کے گھر موجود تھا اور اسے تمام رپورٹس وقتاً فوقتاً دے رہا تھا۔ سر، میں کب سے آپ کو فون کر رہا ہوں، آپ نے کال ہی نہیں پک کی۔ وہ اسحد تیزی سے بولا۔ کیا کہنا ہے؟ یہی نا کہ وہ لڑکی شادی کر کے اذلان کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ وہ دھوکے باز تھی، مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ شاہمیر نے نخوت سے سر جھٹکا۔ نہیں سر، ان کی بیٹی مشال تو گھر چھوڑ کے بھاگ گئی ہے۔ اذلان سر کے ساتھ تو عمیر صاحب کی کسی بھتیجی اشنا کا نکاح ہو گیا ہے۔ روہیل کی بات پہ ایک پل کو شاہمیر پورے وجود سے کانپا۔ یہ کیا بول رہے ہو تم؟ اسے اپنی آواز خود بھی سنائی نہ دی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں سر، مشال میڈم گھر چھوڑ کے جا چکی ہیں، اور جو اذلان شاہ نے یہاں شور شرابہ مچایا وہ تو آپ سوچے ہی نہ۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اگر مشال وہاں نہیں ہے تو پھر کہاں گئی؟ یہ سوال شاہمیر کے پورے وجود پہ تماچے کی طرح لگا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں سر، وہ آپ کے پاس ہی تو آئی ہیں، روہیل نے حیرانی سے کہا۔ وہ یہاں نہیں آئی۔ شاہمیر کا دل کسی انہونی کے احساس سے دھڑکا۔ سر، آپ کے علاوہ وہ کسی کو نہیں جانتی۔ وہ گھر سے نکلی ہیں آپ کی خاطر، تو آپ کے پاس نہیں پہنچی، وہ تو کہاں جا سکتی ہیں؟ 1 منٹ۔ شاہمیر نے کال ہولڈ پہ لگائی اور واچ مین کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا۔ جی صاحب، دن کے وقت ایک لڑکی آئی تھی، نام نہیں بتایا، بس یہی کہا آپ سے ملنا ہے۔ اس کے پاس آپ کا کارڈ تھا، میں نے انہیں اندر بھیج دیا۔ پھر؟ شاہمیر کا دل دھڑکا۔ بولو بھی۔ شاہمیر غصے سے بھڑکا۔ پھر جی تھوڑی ہی دیر بعد وہ روتے ہوئے باہر نکلی اور کیب کروا کے چلی گئی۔ واچ مین نے تفصیل بتاتے سر جھکایا۔ شاہمیر نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی۔ مطلب وہ آئی تھی اور تب فلک سے بات کرتے اس نے سن لیا۔ شاہمیر نے لب دانتوں تلے دبائے اور اتنی سختی سے دبائے۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ چلایا تھا، لیکن اس کا دل اس کے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ واچ مین کے پاس اس سوال کا جواب کہاں تھا؟ اسے کہاں حق تھا کہ وہ بڑوں کے معاملے میں دخل اندازی کرے؟ نہ جانے کہاں گئی ہوگی، وہ کس حال میں ہوگی، مجھ سے بدگمان بھی ہو گئی ہے۔ او گاڈ، یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ فوراً روہیل کی کال کاٹتا مشال کے نمبر پر کال کرنے لگا، لیکن وہ بند تھا۔ آپ کے مطلوبہ نمبر سے ابھی رابطہ ممکن نہیں، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کیجیے۔ وہ نمبر بند کر گئی تھی۔ سب کچھ ایک پل میں بکھرا تھا۔ اپنے بالوں کو نوچتے وہ آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ تو چلا بھی نہیں سکتا تھا۔ سب کچھ خود کا کیا دھرا تھا، لیکن وہ کہاں گئی ہوگی؟ وہ تو کسی کو یہاں جانتی بھی نہ تھی۔ اچانک سے شاہمیر کو اس کی فکر ہوئی اور فوراً روہیل واپس کراچی بلوایا۔ اذلان کافی وقت ڈیرے پہ رہا۔ اپنے خاص آدمی سمد کو وہ مشال کی تلاش کرنے کا کہتا، خود گھر واپس آیا تھا۔ جاوید صاحب نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور اسے اشنا کو پیار سے ہینڈل کرنے کا کہا، جبکہ دوسری طرف شایان سارا کی طرف آتا اسے بے رحمی سے جکڑ گیا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ جب جانتی تھیں تمہاری بہن کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے تو کیوں اسے میرے ہیرے جیسے بھائی کے ساتھ باندھ رہی تھی؟ شایان پلیز ہاتھ چھوڑیں، مجھے نہیں پتا تھا۔
वो आंखों में आंसू लिए बोली, झूठ झूठ मत बोलो, तुम्हारी बहन थी वो, और तुम्हें ना पता हो तभी तभी तुमने फौरन शादी का कहा। तुम्हें डर था कि तुम्हारी बहन भाग ना जाए, और तुम्हारी बहन वाकई भाग गई। वो नफरत और हकारत से बोला, प्लीज़ शायान, आप मेरा हाथ तो छोड़ें, मुझे पेन हो रहा है। वो सिसकी थी, जी करता है अभी तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के घर भेज दूँ। तुम सब ने मिलकर हमें धोखा दिया और उस मासूम बच्ची को अजलान से निकाह करवा दिया। मासूम नहीं है वो, सारा चिल्ला उठी। मिशाल को भगाने में उसी का हाथ है। उसकी बात पर शायान ने दांत कचकचाते उसे देखा। चुप, खबरदार उस मासूम पे कोई इल्ज़ाम लगाया तो। अपनी बहन के गंदे करतूतों का इल्ज़ाम किसी दूसरे पर लगाते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी बहन दूध पीती बच्ची थी ना कि उष्णा की बातों में आके भाग गई। उसकी नीयत में फतूर था। तुम और तुम्हारी बहन दोनों एक जैसी साजिशी, खुदगर्ज और मतलबी हो। तुम मेरी नफरत के काबिल भी ना थी और मैं तुम पे अपनी मोहब्बतें लुटाता रहा। वो झटके से उसे खुद से परे करते बाथरूम की जानिब बढ़ गया, जबकि सारा मुंह पे हाथ रखे अपनी सिसकियों का गला घोंटने लगी। उसे उष्णा के साथ साथ मिशाल पे भी शदीद गुस्सा था। आज जो कुछ भी हो रहा था उसकी वजह से ही हो रहा था कि ससुराल में पैर मजबूत करने के चक्कर में वो अपना आप अब यहाँ पे बहुत अर्जा महसूस कर रही थी। रात के 9 बज रहे थे जब दरवाजे पे बेल हुई। शीज़ा देखो कौन है। नजमा फूफो ने काम करते हुए शीज़ा को आवाज़ लगाई, जो फ्रिज बंद करते दरवाजे की जानिब बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो सामने मिशाल को देख वो हैरत ज़दा रह गई। मिशी तुम? वो इंतहाई हैरत ज़दा होते कभी उसको देख रही थी और कभी कभी पीछे मुड़कर अपनी फूफो को, जो सहन में आते हुए उसकी जानिब देखने लगी। कौन है शीज़ा? वहीं क्यों खड़ी हो गई? उन्होंने वहीं पीछे से खड़े होते करख्त आवाज़ से पूछा। फूफो दोस्त है मेरी, मिशाल। मिशाल अंदर आओ ना। नजमा फूफो को जवाब देते हुए वापस मिशाल की तरफ मुड़ते उसे अंदर आने की दावत देने लगी। मिशाल बैग पे अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत करते हुए डरते डरते अंदर दाखिल हुई। नजमा फूफो के माथे पर बल पड़ गए। ये लड़की कौन है? तुम्हारी कौन सी दोस्त? मैं तो इसको नहीं जानती। नजमा फूफो ने हैरानी से पूछा। फूफो, ये मेरी स्कूल की पुरानी दोस्त है, एक मोहल्ले में रहते थे। बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। शीज़ा को खुद समझ नहीं आई थी कि अचानक मिशाल उनके घर क्यों आई है, वो भी इतनी रात के बैग लेकर। अपनी फूफो को बताती वो रुख फेर गई, जबकि उससे मिलते हुए नजमा फूफो के माथे पर बेशुमार बल पड़े। तुम 1 मिनट अंदर आकर मेरी बात सुनो। नजमा फूफो ने शीज़ा से खुरदरे लहजे में कहते हुए अंदर की जानिब कदम बढ़ाए। मिशाल, तुम यहाँ अचानक कैसे? बताया नहीं तुमने आने से पहले? शीज़ा उसके पास आते हुए उसके पास बैठते उससे पूछने लगी। क्या बताती शीज़ा, मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो बताने के काबिल नहीं। मिशाल ने अफसुर्दा होते कहा। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं फूफो की बात सुनकर आती हूँ, फिर आके तुम्हारी बात सुनती हूँ। वो जब से सांस बनी है ज़्यादा ही गुस्से वाली हो गई हैं। वो बड़बड़ाती हुई शीज़ा को वहीं ड्राइंग रूम में बिठाते खुद नजमा फूफो के पास किचन की जानिब चली गई। ये क्या तरीका है आधी रात को किसी के घर में आने का? लड़की ज़ात है अकेली, वो कैसे यहाँ आ गई? है कौन? किस ख़ानदान से है? नजमा बेगम ने एक पल में उससे ढेर सारे सवाल कर डाले। रिलैक्स फुप्पो जान, मिशाल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हमारी दोस्ती को काफ़ी अरसा हो गया है। शायद उसे मेरी मदद की ज़रूरत है, इसलिए वो यहाँ आई है। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कहाँ से आई है? नजमा फूफो ने अपना सवाल दोहराया। फूफो, पहले तो ये हैदराबाद में रहती थी, शायद इसी शहर में आ गई है। शीज़ा ने सर झुकाते जवाब दिया। क्या मतलब है? तुम्हें पता ही नहीं? उनका तो दिमाग ही खराब हो गया। अभी उसी वक्त इसको वापस भेजो, वो कतई अंदाज में बोली। फूफो प्लीज़, वो हमारे घर मेहमान बन के आई है, और मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं ना। वो बड़े मज़े से उन्हें समझा रही थी। बिन बुलाए मेहमान रहमत नहीं जहमत होते हैं। मैं कह रही हूँ उसको घर भेजो। खुदा न ख्वास्ता बाद में पता चलेगा कि घर से भागी हुई है तो क्या कर लेंगे हम? वो दांत कचकचाते बोली। आंटी, मैं सिर्फ आज रात के लिए यहाँ रुकूंगी। प्लीज़, इंसानियत के नाते ही सही, बस इतनी सी मदद कर दें। मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। मेरी वजह से आपको या किसी को भी तकलीफ़ पहुँचे, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मिशाल की बात पे नजमा फूफो ने लब भेंच लिए, जबकि शीज़ा शर्मिंदा सी हो गई। ऐसी बात नहीं मिशाल, फूफो का वो मतलब नहीं था। तुम जब तक चाहे यहाँ रह सकती हो। शीज़ा ने मसलहतन मिशाल से कहा, लेकिन मिशाल जान चुकी थी उसे यहाँ से भी सुबह होते ही जाना था।
وہ ساری رات سڑکوں پہ آوارہ گردی کرتا رہا، شہر کا چپا چپا چھان مارا، لیکن اسے مشال کہیں بھی نہ ملی۔ ساری رات شاہ میر ہمدانی کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور رہی۔ دل ہی دل میں وہ اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی بنا پر شاہ میر نے اسے کھو دیا، اور اب اس بات کا احساس اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر، کہاں ڈھونڈوں اسے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اس وقت گاڑی میں بیٹھا زور سے اسٹیئرنگ کو مکہ مار گیا۔ وشال، تم نے مجھ سے دور جا کے اچھا نہیں کیا۔ ایک بار مل جاؤ مجھے، پھر دیکھنا ایسی جگہ قید کروں گا کہ بس پھڑپھڑا کے رہ جاؤ گی۔ شاہ میر، آپ مجھے دھوکہ تو نہیں دیں گے نا؟ بہت بھروسہ کرتی ہوں آپ پر، آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں۔ یاد رکھنا جس دن آپ نے دھوکہ دیا وہ دن مشال کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ شاہ میر نے کرب سے آنکھیں میچی۔ نہ جانے اس وقت وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ اسے کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ میری وجہ سے وہ گھر چھوڑ آئی، میری وجہ سے۔ وہ زمین پہ مکے برساتا چلا گیا۔ کیا وہ واقعی مجھ سے سچا پیار کرتی تھی؟ میں ہی تھا جو اس کی محبت کا احساس نہ کر سکا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سر پیچھے پھینک گیا۔ شدت گریہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ کتنی دیر یوں ہی بیٹھی اذلان کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب اس کے آنے کے آثار دکھائی نہ دیے تو وہ کبٹ سے ایک آرام دہ سوٹ نکالتے، اپنا ڈریس چینج کرتی، اب کمفرٹیبل محسوس کرتی، بستر پر آئی۔ گہرے سانس بھرتے وہ بستر پر جا بیٹھی۔ خوبصورت کمرہ، خوبصورت سیج، ہر چیز بہت نفاست پسندی سے سجائی گئی تھی اور اعلیٰ ذوق کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ کمرے کا جائزہ لیتی وہیں نیم دراز ہو گئی اور تکیے پہ سر رکھے وہ مشال کو سوچنے لگی۔ اشنا، اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو میں اپنے آپ کو یہیں تمہارے سامنے کھڑے کھڑے مار دوں گی۔ مجھے جانا ہے، مجھے ہر حال میں جانا ہے۔ یا اللہ، مشال آپی نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، ان کی حفاظت فرمانا۔ وہ روتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اسے یاد آیا آج اس کی نمازیں قضا ہو گئی تھیں۔ عشاء کی نماز کا وقت تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور وضو بناتی باہر آئی۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے جائے نماز نظر آ گئی۔ وہ یہاں اکثر آیا کرتی تھی، سارا کی وجہ سے، لیکن کبھی اذلان سے سلام دعا یا ہم کلام نہیں ہوئی تھی۔ قبلہ رو ہو کے نماز پڑھتی، اب وہ ارد گرد سے بالکل بے خبر ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتی۔ ابھی وہ اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وشال کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی کہ اذلان کمرے میں داخل ہوا۔ اسے جائے نماز بچھا کے نماز پڑھتا دیکھ وہ دروازے میں ہی استادہ رہ گیا۔ اتنا پاک اور مکمل حسن دیکھتے وہ مبہوت رہ گیا۔ وہ جب کبھی یہاں آئی اذلان نے کبھی اسے نگاہ بھر کے دیکھنا تو دور کی بات، سرسری انداز میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے لیے چھوٹی بچیوں کی طرح تھی۔ 11 سال چھوٹی تھی وہ، لیکن اس کے نکاح میں آ گئی۔ اچھا خاصا وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا، اور مردوں کی طرح اس کی بھی سہاگ رات کو لے کے بہت سی فیلنگز تھیں، لیکن سب پہ پانی پھر گیا۔ اب وہ اس بچی کے ساتھ سہاگ رات مناتا اچھا لگتا۔ کہاں وہ 27 سالہ جوان، مضبوط کثرتی باڈی والا بھرپور مرد، جم جا جا کے اپنی باڈی کو مزید وہ خوبصورت بنا چکا تھا، اور کہاں وہ چھوٹی سی 16 سال کی نازک سی لڑکی۔ کیا وہ اس کی شدتیں سہن کر پائے گی؟ وہ گہرے سانس بھر کے رہ گیا اور اپنا سر جھٹکا۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی جبکہ اس کے دماغ میں کیا کیا خیالات آ رہے تھے۔ خود کو سرزنش کرتا وہ بستر کی جانب بڑھتا، اپنی کلائی میں پہنی مہنگی گھڑی اتار کے ایک طرف رکھ گیا کہ تبھی اس کی نگاہ اپنی سیج پہ اٹھی جس کو اس نے کتنے ارمان سے سجایا تھا۔ دماغ میں پھر سے لاوا بھرنے لگا۔ اللہ جی، مشال آپی کو اپنی امان میں رکھنا۔ روتے ہوئے دعا مانگتی وہ ارد گرد سے ابھی بھی بے خبر تھی۔ اذلان کب کمرے میں آیا اس سے خبر ہی نہ ہوئی۔ جبکہ اس کی دعا سنتا وہ بری طرح چونکا۔ تو کیا بھابھی جو کہہ رہی تھی وہ سچ ہے؟ مشال کو بھگانے میں اشنا کا بھی ہاتھ ہے۔ وہ جائے نماز تہہ کر کے اٹھی تو سامنے اذلان کو بستر پر بیٹھا دیکھ ٹھٹک کے رکی۔ وہ بالکل بھی نہ ڈرتی، لیکن اذلان جن خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا انہیں سہن کرنا اشنا کے لیے مشکل ترین کام تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے پاس آیا۔ جو پوچھوں سچ سچ بتانا، کیا مشال کو بھگانے میں تم نے اس کی مدد کی؟ اذلان کا لہجہ اس قدر غسیلا تھا کہ معصوم اشنا نے فوراً بنا سوچے سمجھے سر نفی میں ہلایا۔ وہ اذلان سے اس قدر ڈر گئی تھی کہ وہ چاہ کے بھی سچ نہ بتا سکی۔ اگر وہ اسے مارتا تو وہ دل ہی دل میں جھرجھری لے گئی۔ بہتری بھی اسی میں ہے تمہاری کہ تم اس سب میں شامل نہ ہو، ورنہ مجھے دشمن کو سیدھا جہنم واصل کرنا بہت اچھی طرح سے آتا ہے۔ سرد لہجے میں کہتا وہ اس کا گال ہلکا سا تھپتھپاتے باتھ روم کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے جاتے ہی اشنا نے گہرا سانس بھرا۔ اس نے تو اپنی سانسیں ہی روک لی تھیں۔
اللہ جی مجھے بھی اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ وہ معصوم اپنے لیے بھی دعا مانگنے لگی۔ رات کے آخری پہر اشنا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ پیاس کی وجہ سے اس کے حلق میں کانٹے چبھے تھے۔ اس نے رخ پھیر کے اذلان کی جانب دیکھا، جو پیٹھ پھیرے رخ دوسری جانب کیے گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کے مدھم کھراٹوں کی آواز سنتی وہ اس کے پہلو سے اٹھ بیٹھی۔ رات کو وہ صوفے پہ ہی سونے لگی تھی جب اذلان نے اسے بستر پر سونے کا کہا اور خود رخ پلٹ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ جانتا تھا ابھی وہ چھوٹی ہے اور سہاگ رات کے تقاضوں کو سمجھ نہیں سکتی، اس لیے دل پہ پتھر رکھے وہ نیند کی گولی لیتا بمشکل نیند کی وادیوں میں کھونے لگا۔ دوسری طرف اشنا کو یوں اس کا پیٹھ موڑ کے سونا بری طرح چبھا۔ کیا وہ اس قدر ارزاں تھی کہ اذلان نے اس کی جانب دیکھنا گوارا نہیں کیا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پر وہ خود پہ ضبط کیے بستر کی دوسری جانب لیٹی سوتی بن گئی۔ نیند کی دیوی اس پہ بہت دیر بعد مہربان ہوئی، پر اب وہ پھر سے جاگ گئی تھی۔ اس نے ایک بہت برا خواب دیکھا تھا۔ اسے شدت سے پیاس لگی تھی۔ وہ جگ سے پانی گلاس میں انڈیلنے لگی لیکن جگ خالی تھا۔ اسے حیرت ہوئی، کیا کسی نے بھی پانی رکھنا گوارا نہیں کیا؟ وہ آنکھوں سے آنسو پونچھتے جگ اٹھائے کمرے سے باہر نکلی، کچن کا رخ کیے فلٹر سے پانی نکالا اور واپس کمرے میں آئی۔ گلاس میں پانی انڈیلتے وہ ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی۔ پانی پی کے گلاس ایک طرف رکھتے وہ سونے کے لیے لیٹی تھی کہ تبھی اذلان نے اس کی جانب کروٹ لی۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ پہلی بار اسے یوں بہت پاس سے اور قریب سے دیکھ رہی تھی۔ گال کے نیچے ہاتھ رکھے وہ اس مقناطیسی نقوش کے حامل مرد کو یکٹک دیکھ رہی تھی۔ جوان لڑکی تھی، دل میں ابھی کسی کی تصویر بھی اجاگر نہیں ہوئی تھی۔ اذلان ہی وہ پہلا مرد تھا جو اس کی زندگی میں آیا تھا اور اس کے دل میں گھر کر گیا۔ اس کا جی چاہا وہ اس کے قریب آئے، لیکن وہ اس سے دور تھا۔ وہ اسے بچی سمجھ رہا تھا، لیکن 16 سالہ لڑکی کے جذبات میں قرب کی طلب جاگ رہی تھی، جس سے اذلان بالکل ہی انجان تھا۔ شاید یہ مشال آپ ہی سے محبت کرتے تھے، اس لیے میرے نزدیک آنا گناہ سمجھ رہے ہیں۔ وہ دکھی ہوتے رخ پھیر گئی، آنکھوں سے خاموش آنسو بہے کہ تبھی نیند میں اذلان کا ہاتھ اس کی کمر پہ آ کے ٹکا۔ اس کی تو سانسیں ہی رک گئی، دل کی دھڑکن پہلے تھمی اور پھر زوروں سے دھڑکنے لگی۔ اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی، جبکہ اذلان گہری نیند میں تھا۔ جاگا ہوتا تو شاید کبھی بھول کے بھی اشنا کے قریب نہ جاتا۔ اس کے جان لیوا لمس کو محسوس کرتی وہ گہرے سانس بھرتی اپنی آنکھیں میچ گئی۔ مشال نے شیزا کو صبح ہوتے ہی ساری بات بتا دی۔ شیزا اس کی حالت دیکھتے بس افسوس کر کے رہ گئی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے مشال، کسی بھی نامحرم کی محبت میں گھر چھوڑ دینا، اپنوں کو چھوڑ دینا بے وقوفی ہی تو ہے، گناہ کیا ہے تم نے۔ اس نے اسے دکھ سے کہا، جانتی ہوں، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، نہ جانے کل کیسے ماما بابا نے اس سارے مسئلے کو ہینڈل کیا ہوگا۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کا سر جھکا دیا، انہیں برباد کر کے اپنی خوشیاں منانے چلی تھی۔ شیزا کیسی خوشیاں؟ دیکھ لو، میں اب بھی خالی ہاتھ ہوں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ وہ اندر ہی اندر مر رہی تھی۔ شیزا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مشال، اولاد چاہے ماں باپ کو کتنا ہی دکھ کیوں نہ دے، ماں باپ پھر بھی اولاد کو بد دعا نہیں دیتے۔ بس صبر کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ اس نے مشال کو سمجھایا تو مشال گہرا سانس لیتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں آج ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، مجھے پلیز تم کسی اچھے دارالعمان کا ایڈریس بتا دو، کیونکہ میں یہاں کسی کو نہیں جانتی سوائے تمہارے۔ مشال نے اپنے آنسو پونچھتے کہا۔ مشال، میری پھپھو تھوڑی سخت ہے، مجھے پتا ہے، وہ تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیں گی، جبکہ میرا بس چلے تو میں تمہیں یہاں سے کہیں نہ جانے دوں۔ پر شیزا نے دکھ سے کہا، اس میں تمہیں کیوں غلط سمجھنے لگی؟ مجھ جیسی لڑکی کو تو مر جانا چاہیے۔ شیزا، پتہ نہیں کیوں زندہ ہوں اب تک۔ اللہ سے اچھی امید رکھو مشال، وہ سب بہتر کرے گا۔ میں خود بھی کبھی زیادہ باہر نہیں نکلی، لیکن سمیر سے کہتی ہوں، وہ پتہ کروا دیتے ہیں، پھر تم چلی جانا۔ سمیر رات کو کافی لیٹ گھر آیا اور مشال نے اس سے شیزا کے حوالے سے مختصراً ہی بات کی، جس پہ وہ چپ ہی رہا۔ ابھی تو وہ سو رہا تھا۔ مشال کو زبردستی ناشتہ کروا کے وہ باہر آئے۔ میں جب گھر واپس آؤں تو یہ گھر نہ ہو۔ نجمہ پھپھو اپنے کسی جاننے والے کے گھر جا رہی تھی، لیکن جانے سے پہلے شیزا کو ہدایت کرنا نہ بھولی، جو بس دکھ سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ شوہر کی وفات کے بعد سینت کے انہوں نے اپنا گھر سنبھالا تھا۔ سنگل مدر تھی، جس وجہ سے وہ کچھ زیادہ غصے والی تھی اور ان کے اندر کڑواہٹ سی بھر گئی۔ ریزرو سی طبیعت کی مالک تھی وہ۔ شیزا ان کی طبیعت سمجھتی تھی۔ سمیر سے اس کی شادی کو ابھی 6 ماہ ہوئے تھے۔ سمیر بہت اچھی نیچر کا مالک تھا، آرمی آفیسر تھا، لیکن اپنی شیزا پہ جان چھڑکتا تھا۔ نجمہ پھپھو کے نکلتے ہی شیزا نے فوراً کمرے کی جانب جاتے سمیر کو جگانا چاہا۔ سمیر، پلیز اٹھے نا۔
وہ اسے اٹھاتے دھیرے سے بولی، کیا ہوا، کیوں پریشان ہے، بولیں، سب خیریت ہے نا؟ وہ اس کی جانب مڑتا مندی مندی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ جی وہ ایک کام تھا آپ سے، شیزا نے ہمت کرتے کہا۔ میں سن رہا ہوں۔ سمیر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہمتن گوش ہوا۔ شیزا نے اسے اپنی دوست مشال کا بتایا کہ وہ بے آسرا ہے، اسے دارالامان جانا ہے، جبکہ اس کی باقی ساری بات گول کر گئی۔ اس کا پردہ رکھا۔ آپ کسی اچھے دارالامان کا پتہ کروا دیں، اسے وہاں بھیج دوں گی۔ وہ جلدی سے بولی تو سمیر سوچ میں پڑ گیا۔ اس طرح کے ایریاز ٹھیک نہیں ہوتے، جگہ جگہ ایسے دارالامان بنے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقتاً وہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ خیر تھوڑا وقت لگے گا، میں پتہ کروا دیتا ہوں۔ وہ واپس لیٹنے لگا۔ پلیز سمیر آج ہی، پھپھو نے کہا ہے میرے آنے سے پہلے وہ چلی جائے، اس کا کوئی نہیں۔ وہ کہاں جائے گی؟ شیزا کے لہجے میں ہمدردی کا عنصر شامل تھا۔ ڈونٹ وری، میں کچھ کرتا ہوں۔ سمیر اس کی اپنی دوست کی اتنی فکر پہ مسکرا کے کہتے اٹھ گیا۔ وہ مسکرائی، جبکہ سمیر نے اگلے پل اسے کھینچ کے خود سے قریب کیا۔ سب کی فکر ہے، لیکن شوہر کی نہیں۔ تھکا ہارا آیا، کچھ چائے پانی بھی نہیں پوچھا؟ وہ محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے بولا تو وہ شرما کے اس کے سینے میں سما گئے۔ ساری رات سارا کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ شایان اس سے سخت ناراض ہو گیا تھا، اور اب وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کہہ رہا تھا، جس پہ سارا کا دل انتہائی کرب میں مبتلا تھا۔ وہ صبح اٹھتے بنا سارا سے بات کیے کمرے سے نکل گیا۔ سارا کا دل چاہا مشال سامنے ہو اور وہ اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ آج ازلان شاہ کا ولیمہ تھا۔ سارا باہر آئی تو ناشتے کی ٹیبل پہ ازلان اور اشنا کو پہلے سے موجود دیکھ تھوڑا ٹھٹکی۔ کیا بات ہے سارا، آج کچھ زیادہ ہی دیر سے جاگی ہو؟ پتہ بھی ہے گھر میں نئی نویلی دلہن آئی ہے، بجائے اس کی خاطر مدارت کرنے کے اپنی خاطر مدارت کروا رہی ہو۔ ساس کی چپتی آواز سماعت سے ٹکرائی تو سارا نے ایک نگاہ اشنا کی جانب دیکھا، جو بری طرح گھبرا گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ جو ناشتے کی ٹیبل پہ سب انواع اقسام کے لوازمات تمہیں دکھائی دے رہے ہیں نا، یہ سب اشنا نے بنائے ہیں۔ زبیدہ بیگم نے سارا کو جتانے والے انداز میں کہا۔ ان کی بات پہ سارا کا منہ بن گیا، لیکن وہ خاموش ہی رہی۔ سامنے ہی شایان برجمان تھا، اس کے سامنے کچھ بھی بول کر وہ برا نہیں بننا چاہتی تھی۔ شایان نے صرف ایک جوس کا گلاس لیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شایان بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ آج تو ازلان کا ولیمہ ہے، کیا تم نے چھٹی نہیں لی؟ جاوید صاحب نے شایان کو اپنی جگہ سے خاموشی سے اٹھتے ہوئے دیکھا تو ٹوک بیٹھے۔ بابا آج ایک ضروری میٹنگ ہے، اس وجہ سے جانا پڑے گا۔ ولیمہ ویسے بھی رات کو ہے تو میں جلدی آ جاؤں گا۔ وہ بنا کسی کی جانب دیکھے باپ کو جواب دیتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ زبیدہ بیگم نے دکھی نگاہوں سے سارا کی جانب دیکھا۔ کیا بات ہے شایان، اس طرح تو کبھی ناشتہ چھوڑ کے نہیں گیا، آج بنا ناشتے کے وہ کیسے چلا گیا؟ کوئی بات ہوئی ہے تم دونوں کے بیچ؟ ساس کی تجسس بھری باتوں پہ سارا کے لب بھنجے۔ ہمارا آپس کا پرسنل معاملہ ہے، ڈسکس کرنا ضروری نہیں سمجھتی یہاں پہ، وہ بھی سرد لہجے میں کہتی ہوئی ناشتے کی ٹیبل سے خاموشی سے اٹھ کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اف، دیکھ رہے ہیں تیور، نہ جانے کیسی تربیت کی ہے شمیم نے اس کی۔ اچھا ہوا چھوٹی بہن میرے ازلان کی دلہن بن کر یہاں نہیں آئی، وہ بھی اس جیسی ہی نکلنی تھی۔ مشال کے ذکر پہ ازلان کے لب بری طرح بھنجے۔ اس موقع پر مشال کا نام لینا اسے سخت ناگوار گزرا۔ وہ بھی کرسی پیچھے کرتے ہوئے خاموشی سے ٹیبل سے اٹھ گیا۔ ارے ازلان بچے، تم کہاں جا رہے ہو؟ زبیدہ بیگم نے اسے فوراً سے روکا۔ کچھ کام ہے، آتا ہوں۔ اس کا لہجہ بھی بے انتہا سرد تھا۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے ہمارے ہنستے بستے گھر کو۔ سر، جو نمبر آپ نے بتایا لاسٹ ٹائم وہ یہیں کی لوکیشن شو کر رہا ہے۔ روہیل شاہ میر کو ریلوے اسٹیشن لے کر آیا تھا اور وہ روٹ دور دراز شہروں کی طرف جاتا تھا۔ سب طرف پتہ کرو جا کر کس شہر کا ٹکٹ لیا ہے اس نے، مجھے فوراً انفارم کرو، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے روہیل۔ شاہ میر اس ضرابی کیفیت میں اپنے گھنے بال پیچھے کر گیا۔ اس کی آنکھیں رت جگہ کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوگی میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہ دل ہی دل میں مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ وہ واپس گاڑی میں آ بیٹھا۔ میں نہیں جانتا یار اب یہ پیار محبت کیا ہوتا ہے۔ میں نے اس سے واقعی ازلان سے بدلہ لینے کی خاطر صرف استعمال کیا، لیکن آج سمجھ رہا ہوں، احساس ہو رہا ہے وہ بدلہ نہیں تھی، وہ میرا عشق تھی۔ اگر وہ مجھے نہ ملی تو نہ جانے میں کیا کر جاؤں۔ مجھے وہ ہر حال میں چاہیے میرے اللہ، شاہ میر بے بسی سے بولا۔ سمیر نے اپنی والدہ سے بات کر کے مشال کو اپنے گھر رہنے کی اجازت دلوا دی۔ دارالامان میں ٹھہرانے کا وہ رسک نہیں لے سکتے تھے، اس لیے مشال وہیں رہنے لگی۔ اس کی پھپھو کا رویہ کچھ اکھڑا اکھڑا تھا، پر سمیر اس کو بہن کی طرح سمجھتا اور شیزا اس کا بہت خیال رکھتی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی شاہ میر جنونی ایک دن اس تک پہنچ جائے گا۔
ازلان شاہ کا ولیمہ نہایت ہی شاندار اور اعلیٰ پیمانے پر کیا جا رہا تھا۔ بزنس کمیونٹی سے لے کر خاندان کا ہر فرد اس ولیمے میں شرکت کر رہا تھا۔ 16 سالہ اشنا کو بیوٹیشین نے میک اپ کے ذریعے اس قدر نکھار کے دلکش روپ دیا تھا کہ وہ اپنی عمر سے 2 سے 3 سال بڑی دکھائی دے رہی تھی، اور یہ بھی زبیدہ بیگم کا ہی حکم تھا کہ دلہن کو عمر میں بڑا دکھنا چاہیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بچی کو بیاہ کر لے آئے۔ پر باتیں کرنے والوں نے باتیں بھی خوب کی کہ مشال کی جگہ اس کی کزن کو بیاہ کے لے آئے، لیکن سب باتوں کو اگنور ہی کیا گیا۔ شمیم بیگم طبیعت خرابی کا بہانہ کرتی ولیمے کا فنکشن چھوڑ کے جا چکی تھی۔ سارا نے ایک نگاہ ازلان اور اشنا کو ایک ساتھ سٹیج پہ بیٹھا دیکھا تو سخت غصے سے بھر گئی۔ یہاں وہ مشال کو سوچ رہی تھی، لیکن اس نے خود اپنی جگہ چھوڑ دی، پر اب اس کا دل تھا کہ ازلان اشنا کو چھوڑ دے۔ اشنا اس کے گھر میں اس کی دیورانی بن کے اس جیسا مقام کیسے پا سکتی تھی، جبکہ ساری زندگی وہ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتی آئی تھی۔ آج وہ اس کے مقابل آ گئی تھی۔ اس بات کو سارا برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اشنا کو سٹیج پہ اکیلا پاتے وہ اس کے پاس آئی۔ تھینک یو، وہ دھیرے سے مسکرائی۔ منہ دکھائی کیا ملی؟ تجسس بھرے انداز میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں دیا، وہ معصوم سارا کے دل میں چھپی نفرت کو سمجھ نہ سکی اور سادگی سے جواب دیتی جا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ سہاگ رات بھی نہیں منائی؟ وہ تھکے تھے تو سو گئے، اشنا نے دھیرے سے جواب دیا۔ سچ میں اشنا؟ مطلب تمہیں دیکھا بھی نہیں، تمہاری تعریف بھی نہیں کی کیا؟ اور منہ پھیر کے سو گیا۔ سارا نے تمسخرانہ انداز اپنایا تھا۔ اشنا نے ایک نظر سارا کو دیکھا اور سر جھکا گئی۔ امیزنگ، مطلب اسے تمہارے اندر کوئی خاص بات ہی نہیں لگی کہ وہ تمہارے قریب آتا۔ خیر یہ سب نصیبوں کی باتیں ہوتی ہیں، اسے سر سے پیر تک دیکھتی سارا طنز سے کہتی اٹھ گئی، جبکہ اس معصوم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیا بات ہے ازلان، کیا اشنا اچھی نہیں لگی؟ اب وہ ازلان کو اکیلا دیکھ کے جلدی پہ تیل کا کام کرنے آئی۔ کیا مطلب آپ کی اس بات کا؟ وہ سینے پہ بازو باندھے تیکھے انداز میں بولا۔ کس سے چھپا رہے ہو؟ تم نے اشنا کو منہ دکھائی بھی نہیں دی، بیچاری اتنی اپسٹ ہے۔ سارا نے افسوس سے کہا تو ازلان نے دانت پیستے اسٹیج پہ بیٹھی اشنا کو دیکھا۔ آپ سے مطلب؟ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، آپ کو ضرورت نہیں بیچ میں بولنے کی۔ وہ پہلے ہی مشال کی وجہ سے بھرا پڑا تھا، مزید سارا کی باتیں اسے سلجھا رہی تھیں۔ پرسنل میٹر تو تمہاری یہ نہ سمجھ دلہن سب کے سامنے کھول کے بیٹھی ہے، تمہاری عزت کا فالودہ کر رہی ہے۔ وہ تو میں نے اسے ٹوکا تو مجھے رو کے بتانے لگی کہ تم اس کے قریب بھی نہیں گئے بلکہ پیٹ پھیر کے سو گئے۔ سارا کی بات پہ ازلان کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑا۔ اشنا ایج میں اس سے کم ضرور تھی، لیکن اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ کمرے کی باتیں کھول کھول کے دوسروں کو بتائے۔ ویسے تمہیں اس سے پہلی رات کو ہی نکیل ڈال کے رکھنا چاہیے تھی تاکہ تمہاری عزت سب میں 2 کوڑی کی نہ کرتی۔ سارا نے منہ بناتے سر نفی میں ہلاتے افسوس کیا۔ آپ کی بہن نے جو کارنامہ کیا اس کے بعد مجھے نہیں لگتا ہمارے خاندان میں کسی کی عزت 2 کوڑی کی بھی بچی ہے۔ وہ تو ان باتوں کو سمجھتی نہیں، لیکن آپ اور آپ کی بہن تو سب سمجھتی ہیں نا۔ اور رہی بات قریب جانے کی، وہ تھوڑا بھابھی کے پاس ہوتا سرد لیکن دھیمے لہجے میں بولا۔ اشنا میرے نکاح میں ہے، جب چاہوں جس وقت چاہوں اس سے حق لے سکتا ہوں، محرم ہے وہ میری۔ آپ جا کے اپنی بہن کی گمشدگی کا ماتم منائیں جو بنا نکاح جیسے پاک رشتے کے کسی نامحرم کے لیے گھر سے بھاگ گئی۔ اور ازلان، سارا نے غصے سے اس کی بات کاٹی جو بھگو بھگو کے ان کو مار رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اپنی بات سچ برداشت نہیں ہوا؟ اگر سننے کی ہمت نہ ہوا کرے تو بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں۔ وہ ان کو آئینہ دکھاتا باہر کی جانب قدم بڑھا گیا، جبکہ سارا اس کی باتوں پہ پیچ و تاب کھاتی رہ گئی اور قدم موڑتی واپس ہال کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ولیمے کے بعد فری ہوتی اب کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنی سلور اور بلیو کلر کی بیش قیمت میکسی میں خود کو دیکھتی دھیما دھیما مسکرا رہی تھی۔ کل تو بس گھر میں ہی تیار ہوئی تھی، لیکن آج اسے بالکل دلہنوں کی طرح سجایا گیا تھا۔ اپنے چہرے کے نقش و نگار پہ ہاتھ رکھے وہ اپنی مہنگی جیولری کو دیکھتی شرماتی سی مسکرا رہی تھی۔ آئینہ اسے اپنی تعریف کرتا دکھائی دیا۔ کیا ہی ہو جاتا اگر شاہ جی میری تھوڑی سی تعریف ہی کر دیتے۔ کتنے کنجوس ہیں، منہ دکھائی بھی نہیں دی۔ کتنا شرمندہ ہوئی بھابھی کے سامنے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی اور کانوں سے آویزیں اتارنے لگی کہ تبھی ازلان دھاڑ سے دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ اسے یوں غصے سے اندر آتا دیکھ اس کا ہاتھ کان کے پاس جاتا رک گیا۔ دل بے اختیار پھر سے دھڑکنے لگا، پلکیں جھکنے سے انکاری ہو گئیں۔ نہ جانے کہ اشنا کا جی چاہا اس کے چوڑے سینے میں سما جائے اور ازلان بھی اس کو پیار کرے، اس کی کیئر کرے، لیکن اس کے چہرے پہ پھیلے غصے کو دیکھتی وہ تو اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی ہمت نہ کر پائی۔ کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ منہ دکھائی چاہیے؟ وہ اس کے پاس آتا اس کا رخ اپنی جانب موڑ گیا۔
اشنا نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ تمہیں شرم نہیں آئی یوں کمرے کی باتیں باہر نکالتے؟ اسے سختی سے بازو سے جکڑے وہ جھنجھوڑ گیا۔ وہ نازک سی لڑکی اپنا سانس روک کے اذلان شاہ کو سہمے ہوئے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ ہو کتنی سی تم، اور تمہیں قربت کی آگ لگی ہے؟ وہ اس کے سامنے اتنی بے باک بات کر رہا تھا کہ اشنا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ میں نے کیا کیا اللہ جی؟ یہ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ میں نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا، یہ تو… وہ دل ہی دل میں بولتی اذلان کو دیکھتی چلی گئی، جبکہ وہ بھول گئی تھی کہ آج ہی سارا کو وہ جانے انجانے میں اپنی پرسنل بات کا سرا پکڑا آئی تھی۔ اذلان نے اس کی کلائی کو سختی سے دبوچا۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصلی مرد کیا ہوتا ہے۔ تم نے بھابھی کے سامنے کیا بکواس کی کہ میں تم سے رخ موڑ کے سوتا ہوں؟ اذلان نے اشنا کا کامدار دوپٹہ اتار کے پھینکا کہ اشنا اچانک سے اس کے سمل پر بوکھلا گئی۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے اذلان کو دیکھا۔ اذلان کے جذبات یکدم بھڑکے۔ وہ اسے بستر پر لاتا تکیے پہ گرا گیا اور اس کے اوپر سایہ فگن ہوا۔ اشنا بری طرح گھبرا گئی۔ شاہ! اس نے سہمے ہوئے اس کا نام لیا۔ کیا ہوا؟ ڈر کیوں رہی ہو؟ یہی تو چاہتی تھی تم کہ تمہارے قریب آؤں۔ وہ اس کی جانب دیکھتے آئیبرو ریز کرتے اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ اشنا کا حسن اسے اپنی طرف اپیل کر رہا تھا۔ وہ ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ رو دینے کو تھی کہ اذلان نے خود پہ قابو پایا۔ چپ! آواز نہ آئے رونے کی۔ جتنا پوچھوں اتنا جواب دینا۔ بھابھی سے کیا بات ہوئی تمہاری؟ وہ پیچھے ہوتا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اسے اپنے ساتھ بٹھا گیا۔ وہ اسے سراسیم کی حالت میں دیکھتی دھڑ دھڑ کرتے دل کو بمشکل سنبھالے ہوئے تھی۔ پلکیں اٹھانے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ وہ منہ دکھائی کا پوچھ رہی تھی۔ سر جھکائے مجرموں کی طرح جواب دیا، جبکہ نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ اور تم نے انہیں سب بتا دیا کہ نہ منہ دکھائی دی نہ سہاگ رات منائے۔ اتنی بے شرم کب سے ہو تم؟ اس کی نازک سی کمر کو مٹھیوں میں دبوچے گھوٹتے بولا۔ نہیں، کچھ نہیں بتایا۔ وہ ڈر کے مارے پھر سے جھوٹ بول گئے۔ اچھا، تو انہیں الہام ہوا ہے کہ ہم رات کو ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے۔ اب کی بار لہجہ دھیما تھا لیکن آنچ لیے ہوئے تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ گہرے سانس بھرتے بولی، جس سے اس کے خوبصورت نشیب و فراز اپنی چھپ دکھانے لگے۔ میں نے تو تمہیں معصوم چھوٹی سی لڑکی سمجھا تھا، تم تو پوری قیامت نکلی۔ وہ اسے کھینچ کے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ شاہ! وہ ہکلائی۔ وہ اسے خود سے اتنے قریب محسوس کرتے بہکتا چلا جا رہا تھا۔ جھٹکے سے اسے تکیے پہ گرائے اس پہ سایہ فگن ہوا اور اس سے قربت بڑھانے لگا۔ اشنا کی بے اختیار سسکیاں اسے جنون میں مبتلا کر رہی تھیں۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس کی ایج کیا ہے۔ ہاں، وہ بالغ تھی، اس کے نکاح میں تھی۔ وہ بس یہی یاد رکھے ہوئے تھا۔ اشنا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بے اختیار اشنا کی زبان سے پھسلا۔ کچھ نہیں ہوگا۔ اذلان جو بہت زیادہ جنونی ہو رہا تھا، اشنا کی پکار پہ خود کو کچھ حد تک قابو کر لیا۔ اشنا نے بے اختیار ہوتے خود کو اپنی ہی باہوں میں سمیٹا اور ہراساں نظروں سے اذلان کو دیکھنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ اذلان اس کے قریب آئے، اسے پیار کرے، لیکن پیار میں اس حد تک ایک دوسرے کے قریب ہوا جاتا ہے اسے یہ اندازہ نہ تھا۔ وہ لیمپ کی روشنی بھی کم کرتا اشنا پہ سایہ فگن ہوا اور پھر سے اس پہ جھکتے ہی وہ جنونی ہونے لگا تھا۔ لیکن اشنا کی سسکیوں پہ وہ خود کو ہوش دلاتا اپنا جنون کم کر لیتا۔ لیکن گزرتی رات میں اس کا جنون کبھی سر چڑھ کے بولتا تو کبھی مقابل کی ناز کی دیکھ نرم پڑ جاتا۔ اس کی بہکی محبت بھری قربت میں اشنا بھی پگھلتی چلی جا رہی تھی۔ اسے اذلان کا لمس برا نہیں لگا تھا، لیکن آنکھوں سے آنسو بہتے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ تقریباً 2 سال بعد شاہ مینشن میں سبھی اس وقت بہت خوش تھے۔ سارا اور شایان کی بھی آپس میں صلح ہو گئی تھی۔ وقت رہتے شایان نے ہی سارا کو سمجھایا اور اشنا کو اس کی جگہ دینے کا کہا تاکہ گھر میں کچھ بھی اب تماشا نہ لگے۔ اللہ نے سارا کو بھی ابھی تک اولاد سے نہیں نوازا تھا، لیکن اب شایان نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اولاد کے لیے کبھی دوسری شادی کا نہیں سوچے گا۔ اللہ نے اولاد دینی ہوگی تو سارا سے ہی دے گا اور صبر کرے گا۔ اللہ کے ہر فیصلے پہ وہ راضی ہو گیا۔ شایان نے اسے یقین تھمایا تو وہ اپنے آپ کو بدلتی چلی گئی اور آج اذلان اور اشنا کے 1 سال کے بیٹے کو وہ بھی بالکل ماں کی طرح چاہتی تھی، حسد نہیں کرتی تھی۔ شاہ مینشن میں جشن کا سما تھا کیونکہ آج شاہ مینشن کے اکلوتے وارث کی پہلی سالگرہ تھی۔ کیک کٹ کرنا تھا لیکن سبھی نہال صاحب کو جگا جگا کے تھک گئے تھے۔ وہ اپنا پیٹ بھرتا جو سویا اب اٹھانے پہ بھی نہیں اٹھ رہا تھا۔ جو زبردستی جگانا چاہا تو اس نے رونا ڈال دیا، اس لیے کیک کٹ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ جاوید صاحب اذلان کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ وہ اپنی بیوی کو ایک آنکھ ونک کرتا ان کے پاس چلا گیا۔ سب خوش تھے، سب کے چہرے جگمگا رہے تھے کہ اچانک وہاں ایک بھونچال سا آ گیا اور دروازے کی طرف سب کی نظریں بیک وقت اٹھی۔ وہاں مشال کو کھڑا دیکھ سبھی شوق کی کیفیت میں تھے۔
اس کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ ازلان کا دماغ لاوے کی طرح ابلا۔ اشنا کے قدم بے اختیار ازلان کی جانب اٹھے۔ وہ اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی، جانتی تھی وہ شدید غصیلا شخص ہے، کہیں غصے میں کچھ غلط نہ کر دے۔ ان 2 سالوں میں وہ جان گئی تھی، اس کی ذات ازلان کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی تھی۔ مشال اپنے ساتھ کھڑے شاہمیر ہمدانی کا بازو سختی سے تھام گئی، جو آج زبردستی اسے وہاں لایا تھا۔ شاہمیر ہمدانی نے اسے 2-3 دن میں ہی ڈھونڈ لیا تھا، لیکن اسے مناتے ہوئے شاہمیر کو پورا 1 سال لگ گیا۔ وہ اسے معاف نہیں کر پا رہی تھی، لیکن شاہمیر بھی پیچھے نہ ہٹا، اسے منا کے ہی دم لیا اور نکاح کر کے گھر لے آیا۔ پر اس کی مشال پہلے جیسی نہ رہی، اس نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا تھا۔ شاہمیر کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور پھر اپنی غلطی کو سدھارنے کے لیے اس نے مشال کے گھر والوں سے رابطہ جوڑا۔ ان سب سے مشال کے لیے معافی مانگی اور تب تک ان کے پاس جاتا رہا جب تک انہوں نے مشال کو معاف نہیں کر دیا۔ ازلان کے پاس گیا، لیکن اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ مشال کے لیے وہ سب کے آگے ہاتھ پھیلا گیا۔ شاید وہ واقعی محبت سے عشق کا سفر کر گیا تھا، اور اسے اس عشق کا احساس شدت سے اللہ نے دلایا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ سب کو مشال کے لیے ہموار کر گیا، بنا اس کے علم میں لائے، اور آج اسے ایک فنکشن کا بول کے زبردستی اپنے ساتھ لایا تھا۔ اب یہاں آ کے وہ ڈر رہی تھی۔ اس کے سامنے وہ سب اپنے تھے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ لرزتے ہوئے شاہمیر کا بازو مضبوطی سے تھامے اس کی جانب دیکھنے لگی اور رخ پلٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس جاتی، شاہمیر نے اس کا ہاتھ تھامے سر نفی میں ہلایا اور اسے لیے اس کے ماں باپ کی جانب بڑھا۔ وہ ڈرتے ہوئے شاہمیر کے پیچھے چھپتی رونے لگی۔ شاہمیر نے اسے اپنے پیچھے سے سامنے لاتے اس کے ماں باپ کے سامنے کھڑا کیا۔ شمیم بیگم اسے دیکھتے روتی اور باہیں پھیلائیں تو وہ حیران ہوتی ان کے سینے سے جا لگی۔ عمیر صاحب کی طرف ڈرتے ہوئے دیکھا اور ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ لب کچھ بولنے کے قابل نہیں تھے۔ اس کے بابا نے بھی اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سارا اور شایان نے بھی اسے معاف کر دیا۔ سبھی نے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن یہ معافی ایسے نہیں ملی تھی۔ اس سب کے لیے شاہمیر نے کیا کیا سنا تھا، کیا کیا سہا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ مشال نے ازلان کی جانب دیکھا تو وہ رخ پھیر گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ اشنا نے اس کی کلائی کو تھاما۔ اس نے اشنا کی جانب دیکھا تو دل یکدم شانت ہوا۔ اسی لمحے نہال نے اس کے کاندھے سے منہ نکالتے رونا شروع کیا تو سب کی توجہ وہ اپنی طرف مبذول کروا گیا۔ اشنا نے اسے اپنی باہوں میں لیا تو وہ چپ ہوتا ماں کی گود سے سب کو ایک نظر دیکھتا حیران ہو رہا تھا۔ بھئی لاؤ یہاں ہمارے پوتے کو، اب موڈ ٹھیک ہو گیا ہے میرے بچے کا، تو کیک کاٹ لیا جائے۔ جاوید صاحب نے نہال کو اپنی گود میں لیا اور کیک کٹنگ سرمنی میں سب نے مل کر نہال کو اپنے دادا کے ساتھ کیک کٹ کرتے دیکھتے تالیاں بجائیں۔ معاف نہیں کر سکتے تم دونوں؟ مشال نے اشنا اور ازلان کی جانب دیکھتے امید سے پوچھا۔ اشنا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوراً آگے بڑھ کے بہن کے گلے سے لگ جائے، لیکن ازلان کی وجہ سے وہ اپنے دل کی بات نہیں سن رہی تھی۔ ازلان نے ایک نظر شاہمیر کو اور ایک نظر مشال پہ ڈالی۔ اپنے بچے کی وجہ سے میں سب کچھ بھلا چکا ہوں، ایکسکیوز می۔ اتنا کہتے وہ نہال کی جانب بڑھ گیا۔ اشنا نے جھٹ سے مشال کو گلے سے لگایا۔ مشی آپ بھی بہت کمزور ہو گئی ہیں، آپ اپنا خیال نہیں رکھتی کیا آپ؟ وہ روتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ صرف مسکرا ہی سکی۔ تھینک یو شاہمیر۔ رات کو سونے کے لیے لیٹتے وہ اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ آج شادی کے 2 سال بعد وہ اس کے قریب آئی تھی کہ شاہمیر کا دل دھڑکا گئی۔ آئی ایم سوری مشال، میری وجہ سے تم نے کیا کچھ نہیں سہا، مجھے احساس ہے، اور شکر ہے اللہ کا کہ اس ذات نے مجھے اتنی توفیق دی کہ وقت رہتے سب ٹھیک ہو گیا۔ وہ اس کے گرد باہوں کا حصار بناتے بولا۔ شاہمیر آئی ایم سوری، میں نے آپ کا بھی بہت دل دکھایا۔ جوڑ بھی سکتی ہو اپنی محبت سے، وہ اس کو اپنے قریب کرتا گھمبیر لہجے میں بولا۔ تو مشال نے پلکیں جھکاتے محبت پاش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، اور پھر اگلے ہی پل اس کے سینے میں سما گئی کہ اس کی روح تک کو سرشار کر دیا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ والسلام۔